اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج مارچ کی 15 تاریخ اور سن 2022 ہے اور ہم قرآن مجید کے تیسرے پارے کے پہلے رکوع سے آغاز کریں گے۔ دوسرے سپارے کا جو اختتام ہوا تھا اس میں آخر میں یہ آیا تھا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرسلین میں سے ہیں، یعنی بھیجے ہوئوں سے ہیں، بھیجے ہوئوں میں سے ہیں۔ تو وہیں سے آگے سلسلہ کلام تیسرے سپارے میں شروع ہوا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ جن رسولوں کا ذکر چلا آ رہا ہے وہ جملہ رسل وہ ہیں کہ فضلنا، فضیلت دی ہم نے، بعضهم ان میں سے بعض کو، علی بعض، بعض پر۔ پہلے اس فقرے کا ہم تجزیہ کرتے ہیں، اس آیت کا، اس ٹکڑے کا۔ تل کا اس میں اشارہ ہے، جیسے دس، دیٹ، یا یہ اور وہ۔ ویسے جو تل کا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے یہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دور کے اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ مؤنث۔ لیکن عربی میں کچھ ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں، تو یہاں پہ الرسل جو ہے یہ جمع ہے رسول کی، تو بعض اوقات یہ جمع کے ساتھ بھی یہ تل کا آتا ہے، لیکن ابھی ہم گرامر کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، لیکن آپ یوں ابھی اکتفا اسی پہ کریں کہ کچھ ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں عربی میں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، کچھ نے وہ کیا ہے، کچھ نے دس کیا ہے، کچھ نے دیٹ کیا ہے، کچھ نے دوز کیا ہے۔ تو گرامیٹیکلی یہ وہ مؤنث اس سے مراد ہے، لیکن کانٹیکسٹ کے اعتبار سے مختلف تراجم ہو سکتے ہیں۔ تو تلک الرسل، الرسل جو ہے یہ رسول کی جمع ہے، اور اگر کسی لفظ سے پہلے ال آ جائے تو یہ اس کو معرفہ بنا دیتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا کامن ناؤن اور پراپر ناؤن، تو اس میں معرفہ، اس میں نکرہ آپ نے پڑھا ہوگا اردو میں۔ تو جیسے کتابن کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی کتاب، اور الکتاب کا مطلب ہو گیا وہ خاص کتاب، ٹھیک ہے۔ اور جب الرسل کہا جائے تو یہ یا خاص رسل، یا ال کی ایک اور خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جس چیز کا ذکر ہے ہو رہا ہے اس کی پوری جنس مراد ہوتی ہے، یعنی تمام جملہ رسل، جیسے الحمدللہ رب العالمین، اس میں ال جو ہے ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے ہے، وہاں ال جو ہے وہ ہر طرح کی حمد کے لیے ہے، یعنی جنس پوری کے لیے ہے، ہم ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کی حمد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یا آپ دیکھتے ہیں وہاں ترجمہ ہوتا ہے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو سب یا آل کے معنوں میں بھی یہ ال کبھی آتا ہے اس پوری جنس کے لیے۔ تو ایک اور چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ بعض اوقات الف لام کے لام کو پروناؤنس کرتے ہیں، جیسے الکتاب، یہاں الرسل ہے، یہاں لام کو پروناؤنس نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پہ یہ لام کے بعد والا جو حرف ہے اس کے اوپر اگر یہ جو مد سی بنی ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا اس طرح کی، یہ بنی ہوئی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ آپ نے آنا ہے۔ اور دوسرا کچھ حروف ہوتے ہیں جیسے انگلش میں الفابیٹس ہوتے ہیں نا، کچھ کو واؤلز کہتے ہیں، کچھ کانسوننٹس کہتے ہیں، تو عربک کے الفابیٹس میں بھی مختلف طرح سے ان کی تقسیم کی گئی ہے۔ ایک تقسیم یہ ہے کچھ کو شمسی حروف کہتے ہیں، کچھ کو قمری حروف کہتے ہیں۔ تو جو شمسی حروف ہوتے ہیں نا ان کو جیسے وشمس، تو الشمس اس میں لام نہیں بولتے، لیکن قمر میں القمر میں لام بولیں گے، ٹھیک ہے۔ تو الکتاب میں کاف جو ہے وہ قمری حروف میں سے ہے، ال لام ادھر بولا جائے گا۔ الشمس میں شین کے ساتھ ڈائریکٹ لے گئے، اور یہاں بھی الرسل، یہ را جو ہے یہ شمسی حروف ہے، سیدھا را کے اوپر جانا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا آپ نے تلفظ بھی دیکھنا ہے کیسے ہے کہ تلک رسل، رسل ہو گئی رسول کی جمع، وہ جملہ رسل جن کا ذکر پیچھے سے آ رہا ہے۔ فضلنا، فضیلت دی ہم نے، نہ ہے ہم، فضلہ کا مطلب ہوتا ہے تو اس نے فضیلت دی، فضلنا ہم نے فضیلت دی، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کہا ہے، اور نہ جمع کا صیغہ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، اور یہ رائل وی ہوتا ہے، جب اللہ نے اپنی گریٹنس یا میجسٹی کا ذکر
کا ریفرنس سے بات کرنی ہو نا تو پھر نہ آتا ہے، جمع کا صیغہ، ہم نے یہ کیا، ٹھیک ہے. اور جب پیار، محبت، شفقت یا انٹیمیسی آئے یا اس کا کرم، جود و کرم کا ذکر ہو تو پھر انی، پھر بے شک میں، پھر اللہ تعالیٰ واحد کا صیغہ استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور جہاں جلال ہو، قدرت ہو، گریٹنس ہو، میجسٹی ہو تو وہاں نہ، ہم نے فضیلت دی، بعض ہم، ان میں سے بعض کو، ہم وہ سب، ہا ہما ہم، ہا ایک کے لیے، ہما دو کے لیے، اور ہم ان سب کے لیے، بعض ہم ان میں سے بعض کو، الا بعض، بعض پر، الا کا پریپوزیشن ہے الا، اور اس کا مطلب پر. تو دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کا یہ حال ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دینی تھی وہ ان کے اندر ہی ہدایت دے کے بھیجا ان کو. مثلا اگر ایک بکری ہے تو اس کے اندر ہی ہدایت ہے کہ اس نے گوشت نہیں کھانا، اس نے گھاس کھانی ہے، یا وہ ویجیٹیرین ہے. یا جو گوشت خور جانور جیسے شیر ہے تو وہ گھاس نہیں کھاتا چاہے بھوکا مر جائے، تو اس کے اندر ہی ایک ہدایت ہے. یا آم کی گٹلی سے آم ہی نکلے گا، یا بطخ کے جو بچے ہیں وہ انڈوں سے نکل کے وہ پانی کی طرف جائیں گے، جبکہ مرغی کے بچے پانی کی طرف نہیں جائیں گے یا پانی میں نہیں تیریں گے. وہ ان کے اندر ہی ایک پری بلٹ گائیڈنس ہے. لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کے اندر پری بلٹ گائیڈنس نہیں رکھی گئی. اس لحاظ سے اس کو گائیڈنس کا طریقہ کار جو اللہ تعالیٰ نے اپنایا وہ ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، مرسلین جن کا یہاں سے ذکر ہے، اور ان کو ہدایت دے کر بھیجا. اور ان رسولوں نے اس ہدایت کے اوپر خود بھی انفرادی طور پہ عمل کر کے دکھا دیا، اور اجتماعی طور پہ ایک معاشرہ بھی متشکل کر کے دے دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ صرف تھوریٹیکل سی باتیں ہیں، یہ پریکٹیکلی امپلیمنٹیبل نہیں ہے. تو اپنی ذات کے اوپر انفرادی طور پر بھی امپلیمنٹ کر کے دکھا دیا اور اجتماعی طور پر بھی امپلیمنٹ کر کے دکھا دیا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو. تو یہ بات اس کانٹیکسٹ، اس سیاق و سباق میں آ رہی ہے کہ یہ جملہ رسل جن کا تذکرہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. لیکن اب فضیلت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یہ بحث شروع کر دیں کہ جی فلاں کا درجہ بہت بلند ہے اور فلاں کا درجہ بہت کم ہے، جو عام طور پہ مناظرے تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتے آئے کہ ہمارا نبی بڑا افضل ہے، اور وہ کہتے ہیں ہمارا نبی بڑا افضل ہے، ہمارا نبی جو ہے بن باپ کے پیدا ہو گیا، ہمارا، ٹھیک ہے نا، مختلف طرح. تو یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم بحث میں الجھ جائیں. جہاں تک ایمان کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ہدایت دی ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ. تو ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ایمان لانے کی حد تک ہم کسی ایک رسول میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جو آیت ہے 2/285، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو نازل کیا گیا ان پر ان کے رب کی طرف سے، اور اہل ایمان بھی سبھی ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. تو ہمیں نہ صرف ریلیجس ٹالرنس ہمیں سکھائی گئی ہے، بلکہ ہم نے دوسرے ریلیجن کو صرف ٹالریٹ ہی نہیں کرنا، بلکہ ان میں سے اگر کوئی یہودی ریلیجن ہے یا عیسائی ریلیجن ہے تو ان کے جو نبی ہیں اس کے اوپر ایمان بھی لانا ہے. تو اتنا زیادہ جو ٹالرنٹ ریلیجن اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ ان کے اوپر ایمان بھی لانا ہے. اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن مجید میں فرمایا کہ کوئی قوم ایسی نہیں جس کے طرف اللہ تعالیٰ نے ہادی نہ بھیجا ہو. کچھ رسولوں کا ذکر قرآن میں ہے اور کچھ کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہم نے ایمان سب پہ لے کے آنا ہے. تو ہم نے یہ مناظروں میں نہیں پڑھنا کہ کون افضل ہے کون نہیں افضل، یہ ہمارا سلیبس میں نہیں ہے چیز. اب آگے پھر وہی آیت شروع ہو گئی کہ من ہم، ان رسولوں میں سے کچھ ہیں، من ہم، من جو ہے یہ بعض کے لیے تھا، ان میں سے کچھ، ان میں سے بعض، من کلم اللہ، جن سے کلام کیا اللہ نے. کلام کا مطلب ہوتا ہے اس نے کلام کیا، کلم اللہ، اللہ نے کلام کیا. اب یہ جو فکرہ ہے یہاں تک اتنا سینٹنس اگر دیکھیں، کلم اللہ، اللہ نے کلام کیا، تو اگر اللہ کے جو آگے ہاں آ رہی ہے اس کے اوپر پیش ہے، یا آخر میں پیش ہو نا اگر کسی نون کے اوپر ایک وربل سینٹنس میں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فائل ہے. اگر کلم اللہ ہا ہوتا نا، زبر ہوتی ہا کے اوپر،
تو یہ ہوتا ہے کہ اس نے کلام کیا اللہ سے، اللہ مفعول ہوتا، کلم اللہ ہو کا مطلب ہے کہ اللہ نے کلام کیا ان سے یا اس سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فائل کی نشانی ہے کہ اگر وربل سینٹنس ہو، فعلیہ جملہ ہو، تو اس میں اگر کوئی ناؤن ہو تو اس کے اینڈ پہ اگر پیش آ جائے تو وہ فائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عربی میں اعراب کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ زیر زبر پیش سے نا مطلب چینج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اللہ نے کلام کیا ان میں سے کچھ کو، کچھ کے ساتھ، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے کلام کیا اللہ نے، وا کا مطلب اور کنجنکشن ہے، رافع اس نے بلند کیا، اس نے کس نے؟ یعنی اللہ نے، اللہ پیچھے سے آ رہے ہیں آیت سے، تو رفع اس نے بلند کیا، بعضہم ان میں سے بعض کو، درجات درجات میں۔ ایک اور چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر کسی لفظ کے اینڈ میں تنوین آئے، جیسے یہ دراجات تن ہے، دو زیریں آئی ہیں، یا دراجات تن آ جائے یا دراجات تن آ جائے، دو زبریں، دو زیریں یا دو پیشیں آ جائیں، اس کو کہتے ہیں تنوین۔ اگر تنوین آ جائے تو یہ نشانی ہوتی ہے اس میں نکرہ کی، کہ یہ کامن ناؤن ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور اگر ال آ جائے شروع میں تو یہ نشانی ہوتی ہے اس میں معرفہ کی، ٹھیک ہے؟ جیسے الکتاب اور کتاب بن، کتاب بن جو ہے یہ اس میں نکرہ ہوگا، اور الکتاب جب ہوگا تو پھر بن نہیں آئے گا، تنوین یا ال دونوں کٹھے نہیں آتے، اگر ال ہوگا تو آگے تنوین نہیں آئے گی، اگر تنوین ہوگی تو پہلے ال نہیں ہوگا۔ تو اگر کوئی اسم آ جائے اور اس میں معرفہ اور نکرہ کی پہچان کرنی ہو تو یہ اس کی ایک نشانی ہے۔ اور بھی بڑی سسٹمیٹیکل لینگویج ہے، آپ کو آہستہ آہستہ بڑے آسانی سے سمجھ میں آنی شروع ہو جائے گی۔ تو اس میں بات ہوئی کلام کی، اللہ سے کلام کی، اور دوسرا ذکر ہوا درجات کا، تو اس میں بھی کچھ آیتوں کے حوالے لے لیتے ہیں کہ کلام کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یہ 4/164 آیت میں یہاں یہ بتایا کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور ہم نے کئی ایسے رسول بھیجے ہیں جن کے حالات ہم اس سے پہلے آپ کو سنا چکے ہیں، اور کئی ایسے رسول بھی بھیجے ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں سنائے۔ وہی جو بات تھوڑی دیر پہلے ہو رہی تھی کہ قرآن مجید میں تمام رسولوں کے نام نہیں آئے، کچھ کے آئے ہیں صرف، تو ہمیں تمام رسولوں کے اوپر ایمان لانا ہے، چاہے ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے یا نہیں آیا۔ تو ہم اتنے ٹالرنٹ ہمیں ہونا ہے کہ ہر مذہب کا جو بانی اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول ہے تو اس کے اوپر ہم نے ایمان لے کے آنا ہے۔ جہاں تک درجات کا تعلق ہے تو قرآن مجید کے ایک اصول کو آپ نے یاد رکھنا ہے جو اس آیت میں ہے 6/132، کہ درجات حسب نسب کی وجہ سے نہیں ہوتے، کہ کوئی بن باپ پیدا ہو گیا یا جس کا باپ بڑا زبردست تھا یا جس کا بیٹا بڑا زبردست تھا یا جس کی کوئی میاں بڑا زبردست تھا یا جس کی کوئی بیوی بڑی، ایسے نہیں، درجات کی ایک ہی بنیاد ہے، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ٹھیک ہے؟ اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے لحاظ سے درجات ہیں، کارکردگی، پرفارمنس، تو گریڈز جو ہیں وہ صرف پرفارمنس کی بیس پہ ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کچھ انبیاء کو درجات میں بلند کیا، تو درجات کی بلندی کے لیے ایک اصول قرآن مجید میں جو ہے وہ ہے لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر درجے کی بنیاد عمل پہ ہوتی ہے۔ تو یہ میرٹ کا سسٹم ہے کہ درجات جو ہیں وہ کسی اور وجہ سے نہیں ملتے، یہ عمل یعنی کارکردگی اور پرفارمنس کی وجہ سے ملتی ہیں۔ تو یہ اصول آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہر درجے کی بنیاد جو ہے وہ کارکردگی ہے۔ قرآن مجید میں کہیں نہیں کہا کہ حسب نسب، آپ نے بلکہ یہ دیکھا ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک پیغمبر تھے اور ان کا بیٹے کو بھی عذاب ہو گیا تھا جس نے جو اللہ کی ہدایت پہ ایمان نہیں لے آیا تھا، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، ان کے والد یا چچا جن کو کہا جاتا ہے وہ بھی اگر ایمان نہیں لے کے آئے تھے اور راہ ہدایت پہ نہیں آئے تھے تو وہ بھی ان کے اوپر بھی ان کو بھی درجات اس وجہ سے نہیں ملے کہ یہ میرا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کی وجہ سے ان کے باپ کو درجات نہیں ملے، ٹھیک ہے نا؟ تو باپ ہونا، بیٹا ہونا، یا حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ حضرت لوط علیہ السلام نبی ہونے کی وجہ سے ان کی بیوی کو کوئی اس کا اجر نہیں ملا، ٹھیک ہے؟ یا فرعون کے گناہ کی وجہ سے ان کی بیوی کو گناہ نہیں ملا۔ تو یعنی حسب و نسب، رشتے داریاں، یہ بنیاد نہیں ہے درجے کی۔ یہ چیز اگر ہم میرٹ سمجھ لیں اور اپنے معاشرے میں بھی اس کو لاگو کر دیں تو آپ دیکھیں معاشرہ کہاں سے کہاں چلا جائے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا،
تو آیت میں ذکر ہوا تھا درجے کا، تو ہم نے یہ بحث نہیں کرنی کہ کس کا درجہ بلند ہے تو کس کا نہیں ہے، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ضرور یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ پرفارمنس اور عمل، اس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درجات دیتا ہے۔ اور دوسرا ایک اور چیز، ہم ان چیزوں پہ بحث میں پڑے رہتے ہیں کہ جی ہم سے پہلے جو سلف صالحین یا جو لوگ گزر گئے، ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے صحیح نہیں کیا، انہوں نے غلط کر دیا، فلاں نے ایسے نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور اصول بتایا ہے کہ تل کا امتن قد خلت، کہ یہ وہ کمیونٹی ہے یا یہ وہ لوگ ہیں، یہ جو امت ہے، یہ وہ ہیں جو گزر چکے آپ سے پہلے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انہوں نے کیا وہ ان کے کام آئے گا، اور جو تم کرو گے وہ تمہارے کام آئے گا۔ اور ولا تسالون عما کانوا یعملون، تم سے سوال ہی نہیں کیا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا۔ یعنی ہمارے سلیبس میں وہ چیزیں ہی نہیں ہیں جن کے اوپر ہم بحث کرتے رہتے ہیں کہ جی فلاں صحابی کا درجہ بلند ہے یا فلاں کا کم ہے، یا فلاں پیغمبر کا درجہ بلند ہے یا فلاں کا کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دیا ہے قرآن مجید میں کہ کچھ لوگ جو پہلے سے گزر گئے ہیں، پہلے گزر چکے ہیں، چاہے وہ قوم ہے چاہے وہ کمیونٹی ہے، اصولی بات یہ ہے کہ جو پہلے کسی نے کیا وہ اس کا ذمہ دار ہے، اچھے اور برے کا۔ ہم اپنے کیے کے ذمہ دار ہیں، اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کس نے کیا کیا۔ اور ہماری اکثر بحثیں کس پہ ہوتی ہیں؟ اسی پہ، جھگڑے کس چیز پہ ہوتے ہیں؟ اسی پہ کہ جو ہم سے لوگ پہلے گزر چکے ہیں، ہم ان کے مدارج اور ان کے فضائل کا تعین کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اب ہمارے بڑھانے سے نہ کسی کا مقام بڑھنا ہے، نہ ہمارے کم کرنے سے کسی کا کم ہو سکتا ہے، اللہ جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں۔ تو اللہ اور ان کا ڈائریکٹ معاملہ ہے، ہم سے ہمارے کام کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ تو اگر ہم اس پہ کانسنٹریٹ کریں زیادہ کہ ہم اپنے کام صحیح کریں اور اس بحث میں نہ الجھیں کہ ہم سے پہلے جو گزر گئے تھے ان میں سے کون کیا تھا، کس نے کیسے، اپنے علم کے لیے بے شک کر لیں لیکن ابھی بحث میں الجھنے کی ضرورت نہیں۔ پریفرنس ہماری کیا ہونا چاہیے کہ اپنے اعمال درست کریں۔ ہم اس وجہ سے نہیں وہ ہماری مغفرت ہوگی کہ ہم جن کو مانتے ہیں وہ کتنے نیک تھے، وہ اگر نیک تھے یا اچھے تھے تو وہ ان کا فائدہ ان کو ہونا ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا۔ ہمارے اپنے کام ہی ہمارے کام آئیں گے اس دن۔ تو یہ کچھ اصول ہیں جو آپ نے یاد رکھنے ہیں، کچھ کانسیپٹ ہیں جو کلیئر کرنے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں کافی سارے امپورٹنٹ کانسیپٹ ہیں، وہ اگر ہم اختیار کر لیں تو بہت ساری یہ جو لڑائیاں جھگڑے ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں۔ پھر دوبارہ ہم اسی آیت پہ اصل پہ آتے ہیں جو تیسرے سپارے کی ہے۔ وَآتَيْنَا، اور دی ہم نے عیسیٰ کو، عیسیٰ ابن مریم البینات۔ آتا کا مطلب اس نے دی، آتینا ہم نے دی۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو البینات، واضح نشانیاں، روشن دلائل، کلیئر پروفز، جیسے قرآن مجید میں بھی آیات بینات ہیں، اسی طریقے سے جو پہلے پیغمبر تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بینات دی، جن میں سے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، عیسیٰ ابن مریم کو بینات دی۔ وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے اس کو تقویت دی یا اسٹرینتھن کیا، ایدناہو، اس کو، اس ایک کے لیے، ہما اس دو کے لیے، اور ہم ان سب کے لیے۔ بعض ہم آپ نے پچھلی آیت میں دیکھا تھا، بعض ہم علی بعض، اور ایدناہو، اور ہم نے دی اسے تقویت، اس سے بے روح القدس، روح القدس سے، یہ بے بازر بھی جو ہے نا یہ پریپوزیشن ہے، روح القدس سے۔ روح القدس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ یہ وہی ہستی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، فرما دیجئے کہ اس قرآن کو اتارا ہے روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے۔ تو روح الامین اور روح الامین کا لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے، تو یہ روح القدس ہے۔ اور آگے آ رہا ہے آیت کے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لو کنڈیشنل پارٹیکل ہے، اگر اللہ چاہتا تو ایسا ہو جاتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، ما یہاں نیگیٹو کا ہے، ما کے ایک سے زیادہ مطلب ہوتے ہیں، آگے اور بھی آئے گا۔ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، تو وہ جو لوگ، جب انبیاء آتے ہیں اور جب چلے جاتے ہیں، اب تو نہیں، سلسلہ بند ہو گیا، جب انبیاء آتے تھے اور چلے جاتے تو بعد میں لوگ آپس میں جھگڑنا شروع کرتے تھے، اختلاف ان میں شروع ہو جاتا تھا۔
تو اللہ یہاں کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں انبیاء یا رسول کے جانے کے بعد یہ نہ جھگڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو چوائس دیا ہوا ہے، انسانوں کو ارادہ دیا ہوا ہے، چوائس دیا ہوا ہے، مجبور پیدا نہیں کیا کہ سارے کے سارے ایمان لے آئیں۔ اگر اللہ چاہتا تو انہیں پری بلٹ ایمان کے ساتھ ہی پیدا کر دیتا، اللہ نے ایسا نہیں چاہا۔ باقی جانداروں کے کیس میں ایسا چاہا ہوا ہے کہ ہر ایک کو ایک پری بلٹ جو ہے وہ گائیڈنس ملی ہوئی ہے بائی ڈیفالٹ، انسان کو نہیں دی ہوئی۔ اگر اللہ چاہتا کہ انسان کو بھی اسی طریقے سے پری بلٹ بائی ڈیفالٹ گائیڈنس دے کے بھیجتا تو یہ جھگڑتے ہی نہ انبیاء کے جانے کے بعد، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کچھ اور تھا کہ اس مخلوق کو اختیار و ارادہ دیا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ کون صحیح رستے پہ کو اختیار کرتا ہے، کون غلط کو اختیار کرتا ہے، اور پھر اکاؤنٹیبلٹی کی جائے۔ تو یہ چوائس دیا گیا۔ من بعد ما جاءتهم البینات، من بعد کا مطلب کہ بعد اس کے، ما اب یہاں ما نفی کا نہیں ہے، ما جو، اس کا مطلب یہاں جو ہے، یہ ریلیٹو پرونون ہے۔ ما جاءتهم البینات کہ ان کے پاس بینات آ گئیں، اس کے بعد بھی انہوں نے آپس میں جھگڑے کیے۔ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا اور انہوں نے اختلاف کیا، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ تو یعنی انبیاء کے جانے کے بعد باوجود اس کے کہ ان کے پاس واضح اور روشن دلائل تھے، باوجود اس کے انہوں نے اختلاف کیا، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار و ارادہ دے کے بھیجا تھا اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی تھی کہ یہ خود چوائس کریں۔ تو فَمِنْهُمْ اور پھر ان میں سے کوئی ہے من آمنا جو ایمان لے آیا بائی چوائس، خود ایمان لے آیا، فَمِنْهُمْ اور ان میں سے کوئی ہے من کفر جس نے کفر کیا بائی چوائس۔ تو اللہ نے چوائس دے کے سب کو بھیجا اور انہوں نے اختلاف۔ لوگ کیوں اختلاف کرتے ہیں اس کے بھی ابھی ہم دیکھیں گے کیوں اختلاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی ریزنز بھی بتائی۔ پھر اس بات کو یہ ریپیٹ کیا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا مَقْتَتَلُوا تو وہ آپس میں نہ جھگڑتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے۔ یرید ارادے سے ہی ہے، یفعل فعل سے ہے، تو اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ مثلا اللہ اس سلسلے میں یہ انسانوں کے سلسلے میں اللہ نے یہ چاہا ہوا ہے کہ ان کو اختیار و ارادہ دیا جائے اور رسولوں کے ذریعے سے ہدایت دی جائے اور بائی چوائس یہ ایمان لے کے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کوئی قانون بنانا ہوتا ہے تو اس وقت وہ جیسے چاہے قانون بنا دے، لیکن جب ایک وہ دفعہ قانون بنا دیتا ہے تو اس کے بعد خود بھی اس میں تبدیلی نہیں کرتا، کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ مشاہدہ کیا ہوگا کہ پانی کی جو کمپوزیشن ہے وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن ہے، H2O۔ اب پانی کا کمپوزیشن یہ اللہ نے طے کیا ہے، یہ کبھی چینج نہیں ہو سکتا، نہ اللہ کرتا ہے چینج اس کو۔ پانی 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ بوائل کرتا ہے، اگر وہ خالص ہو اور سطح سمندر سی لیول کے برابر آپ کسی جگہ پہ کھڑے ہوں اور وہاں پہ بوائل کریں تو 100 ڈگری پہ بوائل کرے گا۔ یہ اللہ نے یہ قانون بنایا تھا کہ وہ 100 پہ بوائل کرے، ٹھیک ہے نا؟ انسان نے تو ڈسکور کیا، اس کی پراپرٹیز ایسی رکھی۔ اب اللہ اس کو چینج نہیں کرتا، کر سکتا ہے کرتا نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے قوانین کو استعمال کرتے ہوئے انسان پھر مختلف چیزیں بناتا ہے۔ مثلا اس نے انسان نے اسٹیم بنائی، آگے اس پانی کا کچھ اور استعمال کیا، تو جب پراپرٹیز کے اوپر ایک انسرٹنٹی ہوگی کہ آج ایک چیز کی پراپرٹیز کچھ ہیں، کل کچھ ہیں، پرسوں کچھ ہیں، پھر تو انسان کچھ نہیں کر سکے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود کچھ چیزیں کر کے ان کو پھر تبدیل نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ۔ تو ایک اللہ تعالیٰ کا جو اس کائنات میں کام کرنے کے طریقوں میں ایک سٹیج ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں عالم امر، جب جس چیز کا بھی وہ قانون بنانا چاہے جیسے چاہے بنا دیتا ہے، اور ایک عالم خلق جس میں کہتے ہیں کہ اس قانون کے مطابق پھر آگے چیزیں بنتی جاتی ہیں جو پہلے قانون بن گیا۔ تو جب انسانوں کے سلسلے میں یہ ہوا ہے کہ قانون یہ بن گیا کہ انسانوں کو بائی چوائس ایمان لے کے آنا ہے، ان کو مجبور پیدا نہیں کرنا، اور پھر ظاہر جب چوائس ہوتا ہے تو اختلافات بھی ہوتے ہیں۔ تو اختلافات ہوتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، دو وجوہات بتائی ہیں، ایک اس آیت میں ایک اگلی آیت۔ یہ آیت یہ کہتی ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، ایک وقت وہ تھا ابتدا میں کہ پورے انسان جو تھے امتن واحدہ، ایک امت تھے، ایک کمیونٹی تھے، پھر ان میں اختلاف آپس میں ہو گئے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، تو اللہ نے ان میں نبیین بھیجے مبشرین بنا کر و منذرین بنا کر، وانزل معہم الکتاب بالحق، اور ان نبیین کے ساتھ کتاب بھیجی حق پر مبنی تھی،
یہ تو کیوں بھیجی کتاب؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ لوگوں انسانوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دیں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو نبی کس لیے آتے تھے؟ اختلاف ختم کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ کتاب کس لیے آتی تھی؟ اختلاف ختم کرنے کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود کہ ان کے پاس بینات آ جاتی پھر بھی کچھ لوگ بعد میں اختلاف کرتے تھے۔ وہ اگلی آیت میں، اگلے ٹکڑے میں آ رہا ہے کہ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ یہ جن کے اوپر کتاب آئی، بینات آ گئیں، واضح دلیل، اس کے باوجود بھی انہوں نے اختلاف کیا، جن لوگوں نے وہ کہا تھے، وہ کس وجہ سے کیا؟ بغین بینہم، یہ ہے اصل بات جس کی وجہ سے وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ باہمی بغض، حسد، مقابلے بازی، سیلفش رائیولری، 1.5 اینٹ کی علیحدہ مسجد، ٹھیک ہے، یہ جو مقابلے بازی ہوتی ہے نا، سیلفش رائیولری، پتہ ہوتا ہے حقیقت کیا ہے، واضح بینات کا پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہٹ درمی، بغض، حسد، اناد، سیلفش رائیولری، یہ وہ وجہ ہے جو بینات کے واضح دلائل کے باوجود، قرآن کی واضح کتاب ہدایات کے باوجود لوگ جس کی وجہ سے اختلاف کرتے ہیں۔ دوسری ایک وجہ اور بتائی جو اس آیت میں نظر آئے گی کہ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ولو کانا، اور اگر یہ ہوتا من عند غیر اللہ، غیر اللہ کی طرف سے اگر یہ قرآن ہوتا، لوجدوا فی اختلافا کثیرا، تو یقیناً یہ اس میں کثیر اختلاف پاتے۔ تو اللہ نے تو دعویٰ کیا ہوا ہے کہ قرآن چونکہ ہے اللہ کی طرف سے، اس میں تو اختلاف ہو نہیں سکتا۔ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، تو اختلاف ہوتا اس میں۔ لیکن اوپر کیا شرط ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، تو یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے۔ تدبر اگر قرآن میں کیا جائے اور باغین بینہم نہ کی جائے تو اختلاف کوئی نہیں ہے قرآن، ٹھیک ہے جی۔ اختلاف کہاں ہے؟ یا تدبر پورا نہیں ہے، یا اگر سمجھ آ گئی ہے بات تو پھر سیلفش رائیولری ہے، اپنی علیحدہ آئیڈینٹی ہے، اپنی علیحدہ کلر کی ٹوپی پہن کے رکھنی ہے، علیحدہ سٹائل کی داڑھی رکھنی ہے، علیحدہ کلر کا پٹکا ڈالنا ہے، وہ اپنی علیحدہ آئیڈینٹی رکھنے کی جو شناخت ہے وہ کہیں مٹ نہ جائے، اس لیے ہم نے فرقہ رکھنا ہی لگ یا مسلک یا اس کو مکتب فکر یا کسی چیز کا کر دینا، نام دے دینا۔ تو اللہ نے بتایا ہمیں کہ پہلے ایک وقت تھا کہ کان الناس امۃ واحدہ، پوری کائنات نہیں، جو اس دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ سارے ایک امت تھے۔ اختلافات ہو گئے، اللہ نے نبی بھیجے مبشرین منذرین بنا کے، اور ان کے ساتھ کتاب بھیجی تاکہ وہ ان امور کا فیصلہ کر دے جن میں اختلاف ہے۔ لیکن بینات کے باوجود کچھ لوگوں نے اختلاف کیا، اور ان میں سے وہی لوگ تھے اختلاف کرنے میں پیش پہ جن کی طرف کتاب آئی ہوئی تھی، مذہبی لوگ۔ تو وجہ کیا بتائی؟ باغین بینہم، سیلفش رائیولری، بغض، حسد، اناد، مقابلے بازی، یہ چیزیں جو ہے نا وہ ان کو الگ آئیڈینٹی رکھنے پہ مجبور ہے۔ اور تدبر بھی انہوں نے پورا نہیں کیا، یا تدبر نہیں کیا، نالج کی کمی، یا اگر نالج ہے تو جانتے بوجھتے ہوئے سیلفش رائیولری، یا اپنی الگ آئیڈینٹی رکھنی ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اختلاف قرآن مٹاتا ہے، اور اللہ کے نبی اختلاف مٹانے کے لیے آتے ہیں۔ تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر تو اختلافات جو ہے نا ان کی تو برمار ہے، دینی اختلافات الگ ہیں، سیاسی الگ ہیں، قومی الگ ہیں، لسانی الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اختلافات کو ہی ختم کرنا ہے، پھر ہم نے یونٹی ہونا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو توحید کا راز جو ہے نا وہ وحدت امم ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک اللہ پہ ایمان لانے والے اور ایک کتاب پر ایمان لانے والے لوگ ایک ہوں، تو اگر وہ ایک نہیں ہے تو زبانی ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم ایک کتاب کو مانتے ہیں، ایک قرآن کو مانتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، تو خود ایک ہے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہماری مینیفیسٹیشن ایک کی نہیں ہے، تو وہ ایک ہونی چاہیے، یونٹی ہونی چاہیے۔ یورپین یونین جیسا ملک ایک یونین ہے، تو ہم کیوں نہیں یونین ہو سکتے؟ حالانکہ وہ آپس میں لڑتے تھے، ان کے بڑے اختلافات تھے۔ بہرحال دوبارہ ہم آتے ہیں، اب اگلی آیت شروع ہو گئی ہے، پہلے تیسرے سپارے کی دوسری آیت شروع ہو گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا، انفاق کرو، خرچ کرو، مما،
اس میں سے جو، من اور ما کا یہ مرکب ہے، بم ما، اس میں سے جو رزقناکم ہم نے رزق دیا، رزقنا ہم نے رزق دیا، کم تمہیں، جیسے ہوم تھا نا وہ سب، کم ہے تم سب، تو ہم نے تم سب کو جو رزق دیا اس میں خرچ رکھو، اس کو کھلا رکھو دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے۔ رزق جو ہے یہ صرف مالی وسائل نہیں ہوتے، عربی زبان میں رزق جو ہے وہ آپ کے جو مٹیریل ریسورسز ہیں وہ بھی ہیں، اور جو انٹلیکچوئل ریسورسز ہیں وہ بھی رزق میں آتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کو کوئی چیز آتی ہے علمی طور پہ، تو وہ اگر آپ دوسروں کو دیتے ہیں، خرچ کرنے سے علم ویسے ہی بڑھتا ہے، تو وہ بھی انفاق ہے۔ اگر آپ کے پاس کو مالی وسائل ہیں تو وہ بھی انفاق ہے۔ اگر آپ کے پاس مالی وسائل نہیں، جسمانی طاقت ہے، آپ فزیکلی کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں، تو وہ بھی، تو جو بھی ریسورسز آپ کے پاس ہے، فزیکل ہوں چاہے فائنینشیل ہوں چاہے انٹلیکچوئل ریسورسز ہوں، ان ریسورسز کو عوامی فلاح و بہبود کے لیے کھلا رکھنا، اس کو ہم کہتے ہیں انفاق، ٹھیک ہے نا؟ ضرورت مندوں کی ضرورت کے لیے کھلا رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ اے ایمان والو، تم جو ہم نے رزق دیا، کیونکہ یہ جو صلاحیتیں ہیں یا یہ ریسورسز ہیں اللہ نے دیے ہیں، تو اللہ کہتا ہے جو ہم نے تمہیں یہ ریسورسز دیے ہیں تم ان کو کھلا رکھو۔ من قبل، اس سے قبل، ان کے یاتی یومن، وہ دن آ جائے۔ اب جو یومن ہے عربی زبان میں یومن کا مطلب دن بھی ہوتا ہے، زمانہ بھی ہوتا ہے، دور بھی ہوتا ہے، پیریڈ بھی ہوتا ہے۔ قیامت کا زمانہ آ جائے، مرنے کے بعد والا دور بھی ہو سکتا ہے، ابھی اس میں اس دنیا میں بھی ایسا دور آ سکتا ہے جب اللہ کا نظام نافذ ہو گیا ہو۔ پھر کیا ہوگا؟ قیامت مرنے کے بعد جو زندگی ہوگی اس میں تو اللہ تعالیٰ کے قوانین نافذ ہوئے ہوں گے، ہر شے ہوگی اللہ کے قوانین کے مطابق۔ اس دنیا میں چوائس ہے، لیکن اس دنیا میں بھی اگر نظام اللہ کا قائم ہو جاتا ہے تو وہ پھر وہ بھی یوم الدین ہو جائے گا، جس میں لوگوں کو بدلے بھی ملیں گے اپنے اعمال کے، اور اللہ تعالیٰ کا دین کا نظام بھی اس میں قائم ہو جائے گا۔ تو یوم کا مطلب دن کہہ لیں یا دور کہہ لیں۔ اس سے قبل کرو، کیا؟ انفاق کر لو اس سے قبل، جس میں یہ تین چیزیں نہیں ہوں گی، لا بیعن فیہ ولا خلۃ ولا شفاعت، کہ اس دن نہ کوئی بارگیننگ ہوگی، خرید و فروخت۔ ابھی ہے نا نیب پری بارگین کر لیتی ہے، نیب نے بڑا قانون بنایا ہوا ہے پری بارگین، کہ لو چوری کرو اور پری بارگین کر کے کچھ پیسے دو اور جان چھڑاؤ، ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ اس دن سے ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ آپ وارن کر رہے ہیں کہ آپ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بارگیننگ نہیں ہوگی، وہاں کوئی پیسے لے دے کے کوئی نہیں ہوگا۔ اسی دنیا میں کچھ دے دینا ہے تو خرچہ انفاق کر لو، بعد میں کوئی بارگیننگ نہیں ہوگی۔ ولا خلتن، وہاں کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، یہ میرا فرینڈ ہے اپروچ، جیسے یہ کہ میرا فلانے وزیر جو ہے نا اس سے میری جو ہے نا تھوڑی لیک سلیک ہے، یا فلانے سے، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ ولا شفاعتن، اور کوئی شفاعت بھی کام نہیں آئے گی۔ شفاعت بڑا اہم کانسیپٹ ہے، آگے وہ بھی تھوڑا کلیئر کرنا ہے۔ تو اس دن سے پہلے جس دن یہ، یا اس دور سے پہلے جس میں یہ تین چیزیں نہیں ہوں گی، اس سے پہلے آپ یہیں پہ انفاق کر سکتے ہیں۔ فالکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔ اب ہم آتے ہیں شفاعت کے اوپر، کہ اس شفاعت بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، اور ہمارے ہم کانسیپٹ کا مطلب عام طور پہ اس کا یہی ہے کہ بھائی ہم اس دنیا کی زندگی کیجولی گزاریں، کوئی سیریس گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جیسے جتنی نیکیاں ہو جائیں بس ٹھیک ہے۔ آپ سفارش تو ہو ہی جانی ہے قیامت والے دن، اگر ہم نے ایمان لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس دن سفارش کر دیں گے، سفارش ہو جائے گی تو چھوٹ جائیں گے۔ اس دنیا میں ہم سفارش کو بڑا برا سمجھتے ہیں، وہاں ہم کہتے ہیں وہاں سفارش ہو جائے گی تو چھوٹ جائیں گے، اس وجہ سے ہم کوشش ہی نہیں ہے، ہم تھوڑا سے نا بڑے لوز اپنے اعمال کرتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہمیں کیا ہدایت ملتی ہے، کہ ہمیں کیا کوشش ہونا چاہیے، کہ یا بس ایسے ہی جو ہے وہ کیجول سی زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ کچھ آیتوں سے ہمیں تھوڑا سا کانسیپٹ ہو جائے گا کہ ہمیں محتاط رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ جو ہے یہ کچھ آیتیں ہیں سورۃ المدثر کی، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، مجرمین سے سوال کیا جائے گا، کچھ لوگ وہاں سوال کریں گے مجرمین سے، عن المجرمین۔ ہم یہاں پہ جرم اگر کرتے ہیں تو اگر ہم کرتے ہیں تو وہاں بھی اس میں ہو سکتا ہے مجرمین شامل ہو، کہ ما سلککم فی سقر، کس چیز نے داخل کیا تمہیں دوزخ میں، سقر میں، یعنی جہنم میں۔ اس وقت جو لوگ گئے ہوں گے ان مجرمین، ان سے کچھ لوگ پوچھیں گے
کہ کس چیز نے داخل کیا تمہیں دوزخ میں؟ قالو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین کہ نہ تھے ہم مصلین میں سے. پہلے ان کا جرم یہ ہوگا کہ مصلین میں نہیں تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ اور ہم نہ تھے کھانا کھلاتے مسکین کو. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ اور تھے ہم بحث کرتے ساتھ بحث کرنے والوں کے. یہ جو ٹاک شوز کیا ہیں بحثیں ہی ہیں نا ساری، ڈسکشن بحث، ٹھیک ہے، مناظرے، بحثیں بہت کرتے تھے، مناظرے بہت کرتے تھے، ڈسکشنیں بہت کرتے تھے. اکنامکلی ہم نے کوئی ایسا سسٹم نہیں بنایا تھا کہ مسکین کو بھی کھانا مل جائے، ٹھیک ہے. مسلین ہم نہیں تھے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، نہ یہ ریچول نماز ادا کرتے تھے، نہ اس کے احکامات کے ان نمازوں میں جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کو ریوائز کرنے کے بعد جو عمل کرنا تھا وہ نہ وہ کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اور تھے ہم جٹلاتے دن کو بدلے کے، یوم الدین کو جٹلاتے تھے ہم، اس کی تکذیب کرتے تھے. حتیٰ اتانا الیقین حتیٰ کہ وہ یقینی چیز آ گئی، یعنی موت آ گئی. تو آگے آیت میں فرمایا گیا ہے کہ فما تنفعہم شفاعت الشافعین تو نہ کام آئے گی انہیں شفاعت شافعین کی. تو یہ جو مجرمین ہیں جو یہ کام نہیں کرتے ان کی تو کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی. اس بات یہاں ان آیتوں سے تو یہ کلیئر ہوگی نا چیز کہ اگر مجرمین ہوں گے اور ان میں سے یہ کچھ چند چیزیں بتائی گئی ہیں مثال کے طور پہ کہ یہ کام اگر نہیں کریں گے وہ تو ان کو شفاعت کوئی نفع نہیں دے گی. ایک تو پہلی چیز آپ نے یہاں سے یہ نوٹ کر لی. اگلی چیز شفاعت کی نوعیت کیا ہوگی، وہ ایک اور آیت ہے جہاں پہ 43 اور 86 میں بتایا کہ لا یملکو نہیں کوئی اختیار رکھتے الذین یدعون من دونہ جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا. یدعون یعنی کہ دعا کرتے ہیں یا پکارتے ہیں اللہ کے سوا جن کو بھی ہم پکارتے ہیں شفاعت کے لیے، وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے مگر الا من شاہد بالحق مگر ان کے بعد شفاعت کا اختیار ان کو حاصل ہے جنہوں نے حق کے ساتھ گواہی دی. تو شفاعت جو ہے وہ شہادت کے ساتھ لنک ہوئی ہوئی ہے. کہ شفاعت کی نوعیت کیا ہوگی، حق سے ساتھ گواہی دینے والی نوعیت ہوگی. وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ گواہی دینے والے جانتے بھی ہوں واقعات کو، ٹھیک ہے جی. تو واقعات تو الا من شاہد بالحق یعنی شفاعت جو ہے اس کا اختیار ان کو ہوگا جو شاہدہ بالحق حق کے ساتھ گواہی دیں گے اور وہ جانتے بھی ہوں گے معاملات. یہ نوعیت ہو گئی. اور اسی شاہدہ کی نسبت سے ہی قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت آئی ہے جس کو شہید کہا گیا. قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت شفیع نہیں آئی، شہید آئی ہے. اب دیکھیں یہ فَكَيْفَ پھر اس دن کیا حال ہوگا اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے. تو ہم آپ کو اس سب پر کیا لائیں گے، شہید. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا آئی، شہید. اور پیچھے کیا تھا کہ شفاعت کی نوعیت کیا ہوگی، من شاہدہ بالحق. اور اگر انہوں نے گواہی یہ دی آگے گواہی بھی ایک مثال بھی آ رہی ہے، اگر انہوں نے یہ گواہ دے دی 25/30 وقال الرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کہیں گے یا ربی اے میرے رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا اے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو بالکل ہی چھوڑ دیا تھا. اب حساب لگائیں ذرا، اگر یہ گواہی دے دی ادھر اور ہوئے ہم مجرمین، مسلین میں سے بھی نہ ہوئے، مسکینوں کو کھانا کھلانے والے بھی نہ ہوئے، ویسے ڈسکشنیں کرتے رہے، عمل کرنے والے نہ ہوئے. ویسے ڈسکشن کا مطلب یہ کہ باتیں بہت کرتے ہیں، گفتار کے غازی ہیں لیکن کردار کے غازی نہیں ہیں. تو کردار کے غازی اگر ہم نہ ہوئے، صرف گفتار کے غازی ہوئے، یوم الدین کی تکذیب کرتے رہے، ٹھیک ہے، تو پھر قرآن کو چھوڑ دیا اگر ہم نے، تو پھر یہ گواہی اگر آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر کیا ہوگا کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو دیکھیں ہمیں محتاط رہنا ہے. اور آگے دیکھیں قرآن نے اصول کیا بتائے ہیں، اصول یہ بتایا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ تو جس نے ذرہ بر بھی، ذرہ ایٹم کے برابر بھی جس نے کوئی نیکی کی ہوگی تو اسے دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اگر کسی نے شر کیا ہوگا ذرے کے برابر، ایٹم کے برابر بھی
تو وہ اسے بھی دیکھ لے گا. یعنی مقصد یہ کہ انسان کا ہر عمل جتنا چھوٹے سے چھوٹا ہو یا جتنا بڑے سے بڑا ہو، وہ ایک نتیجہ پیدا کر کے رہے گا، اس کا نتیجہ سامنے آئے گا، اس دن دیکھ لے گا. اور اب تو سننا بہت آسان ہے، یراہو کا مطلب ہے کہ وہ اسے دیکھ لے گا. مقصد یہ کہ ویڈیو بن رہی ہوگی. ابھی ہو سکتا ہے ہماری ساری زندگی کی ویڈیو بن رہی ہو، ٹھیک ہے جی، جیسے ابھی بن سکتی ہے. جیسے ابھی اگر سائنسدانوں نے آج کے دور میں اوپر سیٹلائٹ چھوڑ کے وہاں سے ویڈیو بنا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا نظام اس سے تو بہت آگے ہوگا نا. تو جب ہم مرنے کے بعد جائیں گے تو ہمیں تو وہ ساری زندگی ہماری ویڈیو کی طرح سامنے ہمارے دکھا دے گا. اگر وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر ایٹم کے برابر بھی اچھا کام کیا ہوگا، خیر کیا ہوگا، تو وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اور اگر ایٹم کے برابر برا کیا ہوگا تو وہ بھی اسے دیکھ لے گا. اور پھر کیا ہوگا آگے؟ یہ ہے رسول. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. پھر اگر اچھے اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یعنی 50% سے زیادہ مارکس آ جائیں گے، تو پاس، عیشتاً راضیہ، عیشتاً راضیہ. اور اگر برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اچھے عملوں کا ہلکا ہو جائے گا، تو پھر حاویہ جہنم. تو ہے نا اصول مبنی. یہ ایک اصول قرآن مجید نے دے دیا کہ ہر عمل میں احتیاط لازمی ہے. اور جیسے آپ کے یہاں پہ 50% پاسنگ مارکس ہوتے ہیں، اور اگر 49 بھی آ جائیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بندہ فیل ہو جائے تو مطلب 49 بھی ضائع ہو جاتے ہیں. پلڑے بھاری کا مطلب ہے کہ دونوں پلڑوں میں اگر برابر کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ایک کا تھوڑا بھاری ہوگا، اس کا مطلب 50% زیادہ پاسنگ مارکس. آپ نے پاسنگ مارکس ضرور لینے ہیں، اس کے بعد پھر درجات ہیں یا گریڈز ہیں. تو ہمیں محتاط اس طرح سے رہنا ہے کہ ہم نے ہر عمل میں احتیاط کرنی ہے، کیونکہ ذرہ برابر اگر کوئی چیز عمل ہو رہا ہے خیر کا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا اس کا نتیجہ، اور ذرہ برابر برا ہو رہا ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گا. اور پھر اگر زیادہ اچھے اعمال ہوں گے تو اوور آل دنیا اور آخرت میں اچھی زندگی آئے گی، اور اوور آل برے اعمال زیادہ ہو جائیں گے تو دنیا اور آخرت میں بری آ جائے گی. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ اصول کو یاد رکھنا ہے، اور خالی اس پہ نہیں رہنا کہ بھائی ہم جو مرضی کرتے رہیں، سفارش ہو جائے گی اور بخشے جائیں گے. اس کے بارے میں آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں اگر گواہی یہ آ گئی کہ انہوں نے، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ کہ ایک دو اور چیزیں یہ آیت جو ہے وہ بھی دیکھنی ضروری ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا ہے. قل، اے نبی کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ انی، کہ بے شک میں خود اپنی طرف سے، اخاف، میں ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے، ان اسیتو، اگر میں نافرمانی کروں، ربی، اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کہلوایا کہ نبی بھی خود کہہ رہا ہے ہم سے کہ اگر میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں تو میں خود ڈرتا ہوں عذاب یوم عظیم سے. تو ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے؟ ہمیں بھی تو ڈرنا چاہیے نا. ہم اگر نہ ڈریں، ہم کہیں ہم نہیں ڈرتے، ہم سفارش کروا لیں گے ادھر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کہلوایا گیا کہ اگر میں بھی نافرمانی کروں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر نبی کہہ رہا ہے کہ میں بھی اگر نافرمانی کروں تو میں بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اس کا مطلب ہمیں تو پھر اور زیادہ ڈرنا چاہیے. تو ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ساتھ حاصل ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ پھر ہم آگے بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن ہمیں پہلے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، اور پھر ہوپ فار دا بیسٹ، پریپیئر فار دا ورسٹ اینڈ دین ہوپ فار دا بیسٹ. یہ نہیں کہ پریپریشن کوئی نہیں، کام صحیح کوئی نہیں کرنا، بس سارا لائے کرنا ہے ہم نے سفارش پہ، ایسا نہیں. تو ہمیں جو قرآن سے مختلف اصول مل رہے ہیں وہ یہ مل رہے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے ڈو یور بیسٹ، اور پھر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو پھر اللہ پہ چھوڑ دیں، پھر دیکھیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے، اپنی طرف سے پریپیئر فار دا بیسٹ. ٹھیک ہے. جو اگلی جو آیت ہے نا، یہ بڑی اہم آیت ہے. یہ اس کو آیت الکرسی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالی کے بارے میں جو تصور ہے، اس تصور کو سمجھنے کے لیے جو اہم ترین آیات ہیں ان میں سے یہ ایک آیت ہے کہ اللہ کیا ہے، کیسا ہے، اس کی صفات کیا ہے. تو یہ آیت الکرسی ہے. ہم آیت الکرسی زبانی تو ثواب کے لیے بہت پڑھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ابھی ہم اس کا مطلب انشاءاللہ سیکھتے ہیں کہ یہ آیت الکرسی کا مطلب کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات، کون سی صفات ہیں جس میں جن کا اس میں ذکر کیا. تو اللہ لا الہ الا ہو، پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا اپنے بارے میں، جو پہلی بات بتائی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ وہ ہے لا الہ. اچھا، یہ جو لا ہے یہ لائے نفی جنس ہے. جس لا کے بعد آگے جو ورڈ آتا ہے اس کا اینڈ اگر زبر پہ ہو نا تو یہ ہوتا ہے لائے نفی جنس.
یعنی لا ریبہ جیسے نا لا ریبہ فی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. تو جب پوری جنس کو کی نفی کرنی ہونا پھر زبر آتا ہے. لا الہ کا مطلب ہے کسی قسم کا کوئی الہ نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو نفی جنس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس ہر طرح کے الہ کو کی نفی کر دینا. یہ ہے لا الہ، کسی قسم کا کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے. تو پہلی اللہ کی بارے میں پہلی بات جو یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کسی اور کو الہ نہیں مانا جا سکتا کسی قسم کا. کسی قسم کا مطلب یہ ہے چاہے وہ بتوں کی شکل میں ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ انسانوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ جذبات کی شکل میں ہی ہونا. کیونکہ رانا جی نے ایک جگہ آیا ہے کہ کیا تم نے ایسے شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنے جذبات کو الہ بنا لیا ہے؟ من اتخذ الہہ ہواہ، جذبات کو بھی کہ پیچھے بندہ لگ جائے نا وہ بھی الہ بن جاتے ہیں. تو ہر قسم کا الہ جو ہے اس کی نفی ہے. یعنی کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی پرستش کی جائے یا جس کی پوجا کی جائے یا جس کی بندگی کی جائے یا جس کی عبادت کی جائے یا جس کی حکمرانی کو یا حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کیا جائے. اگر پولیٹیکل سفیر میں دیکھیں تو کوئی ہستی ایسی نہیں جس کی یعنی جس کو ساورن مانا جائے اللہ کے علاوہ. کسی کو حق حکومت حاصل نہیں سوائے اللہ کے. تو یہ جو الہ کی ٹرم ہے نا یہ صرف بتوں تک محدود نہیں ہے. یہ ہر وہ اینٹی جو اللہ کے علاوہ جس کی آپ بندگی کر لیں، جس کی آپ کے مطابق نظام قائم کر لیں یا جس کے کی آپ جس کو جس کے ساتھ ایڈوریشن کر لیں، جس کو آپ کہہ لیں کہ جس کی اطاعت اختیار کر لیں، بندگی اختیار کر لیں، کوئی ایسی ہستی نہیں. پہلی خصوصیت یہ بتا دیں. آگے الحی، وہ خود زندہ ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ زندہ رہے گا اور دوسروں کو زندگی عطا کرتا ہے. وہ چیزیں جو زندہ ہیں ان کو زندگی عطا کرنے والا بھی ہے اور خود وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. یہ سارا الحیو کا مطلب ہے. الحیو کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا اور ہر زندہ چیز کو زندگی دینے والا وہ ہے. القیوم کا مطلب ہے وہ خود بذات خود قائم ہے، یعنی اپنی وجہ سے خود قائم ہے، کسی اور اپنے قیام کے لیے کسی دوسرے کا محتاج نہیں اور باقی ہر شے اپنے قیام کے لیے اس کی محتاج ہے. ہر چیز کو قائم اور سسٹین رکھنے والا وہ ہے. دنیا میں کوئی بھی چیز یا پورا نظام یا پورا کوئی انڈیویجول یا پورا نظام جو کائنات ہے وہ سسٹین کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے کر رہا ہے. وہ سب کو قائم رکھنے والا وہ ہے اور وہ خود جو ہے وہ اپنے قائم رہنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں. القیوم کا مطلب یہ ہو گیا. بڑی ہی جامع صفات ہیں اور ان صفات والا ڈیٹی یا گاڈ کسی دنیا کے مذہب میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بلند ترین، منزہ ترین، اعلیٰ ترین صفات ہیں اس ہستی کی جس کو مسلمان مانتے ہیں الہ. تو ان میں سے کچھ صفات کا اس میں ذکر ہے وہ ابھی ہم نے دیکھ رہے ہیں. الحی والقیوم. آگے ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہیں پکڑتی اسے اونگ ورنہ اور نہ ہی ولا نوم اور نہ ہی نیند. اسے کوئی ڈراؤزینس بھی نہیں ہوتی اور نہ اسے نیند آتی ہے. بعض کا تو بندہ نا ہو جاتا ہے تھوڑی سی ڈراؤزینس، انکانشیس ہو جاتا ہے. تو جو پوری کائنات کو سسٹین رکھ رہا ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل یا ڈراؤزینس یا انکانشیس نہیں ہوتا. ہر وقت پوری کائنات کے ہر سسٹم کے اوپر اس کا کنٹرول ہوتا ہے اور وہ بالکل شعوری حالت میں ہوتا ہے. انکانشیس یا ڈراؤزینس اس کو نہیں آتی، نہ نیند آتی ہے. جبکہ کئی مذہبوں میں ایسا ہے، جیسے ہندو مذہب میں ایک عقیدہ ہے کہ جی یہ دنیا جو ہے نا یہ ایشور کا خواب ہے اور جس دن وہ خواب سے اٹھ گیا نا تو یہ دنیا ختم ہو جانی. لیکن قرآن کہتا ہے یہ کائنات بالحق پیدا کی گئی ہے، یہ فار ریئل ہے. پلیٹو کا فلسفہ بھی یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ بس ایک خیال ہے. ٹھیک ہے جی، یہ جو ہے نا یہ ریئل میں نہیں ہے. تو قرآن مجید کہتا ہے یہ ریئل میں ہے سارا کچھ. ٹھیک ہے جی. اور اس کو جس نے بنایا ہے نا وہ کبھی غافل نہیں ہوتا. اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. آپ نے بس آیت الکرسی کا ترجمہ اچھی طرح یاد کر لینا ہے تاکہ جب آپ پڑھ رہے ہو تو آپ کو پتا ہو اس کا مفہوم کیا ہے. اگلی صفت لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، بلندیوں میں ہے
سماوات بلندیاں بھی جو اوپر جتنی چیزیں ہیں، اور ارض پستیوں میں جتنی چیزیں ہیں، پستیوں اور بلندیوں میں یا آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے لہو اس کا ہے، اور اسی کے دیے ہوئے پروگرام کے اوپر سرگرم عمل ہے. یہ جو لہو کا لام ہے، لام ملکیت کے لیے بھی آتا ہے، لام فائدے کے لیے بھی آتا ہے. ملکیت کے لیے اگر سمجھا جائے تو مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی کائنات میں ہے پستی اور بندی میں اسی کا ہے، یہ اس کا مالک وہ ہے. ہم جب کہتے ہیں یہ زمین ٹکڑا کاٹ کے اس کا مالک میں ہوں، ملکیت خانے میں ہمارا نام لکھا ہوتا ہے، تو یہ جو ہے نا ہم مالک نہیں اصل میں. ایک تو یہ کانسیپٹ کہ یہ ساری چیزوں کا مالک وہ ہے، یہ اسی کی ہیں. دوسرا یہ کہ یہ کائنات میں جتنا نظام چل رہا ہے پستیوں اور بلندیوں میں جو چیزیں بھی ہیں وہ لہو اسی کے لیے، جو اس نے نظام یا جو انہوں نے رول دیا ہے اسی رول کے اوپر وہ کاربند ہے. انسان کو بائی چوائس کاربند کا کہا گیا ہے، باقی سارے جو ہیں وہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، باقی کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ طوعا و کرہن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی احکام کے مطابق وہ کاربند. یہ اگلی خصوصیت ہو گئی. اس کے بعد اگلی خصوصیت اللہ تعالیٰ کی من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفع شفاعت کرے یا انٹرسیڈ کرے یا سفارش کرے عندہ اس کے پاس الا باذنہ مگر اس کے اذن سے. تو شفاعت کے بارے میں ہم پہلے جان چکے ہیں کہ اس میں ہمیں کون سا رویہ اپنانا چاہیے. یہ بات ہوگی. اگلی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے آپ نے بتائی وہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو بین ایدیہم، اید کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو، ایدیہم جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے، وما خلفہم جو ان کے پیچھے ہے. ہاتھوں کے درمیان یہ محاورتاً کہتے ہیں جو آپ کے آگے ہے جو پیچھے ہے، یعنی فزیکلی جو آگے اور پیچھے ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، جو زمانے کے اعتبار سے ہمارے مستقبل میں ہے اور جو ماضی میں گزر چکا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے. آگا پیچھا جو ہے ماضی اور مستقبل بھی ہے، اور آگا پیچھا فزیکلی پیچھے اور آگے کو بھی، دونوں اس سے مراد ہو سکتے ہیں. تو اس کے علم کی انتہا یہ ہے کہ ہمارے جو کچھ بھی فیوچر میں دنیا میں ہونا ہے، کائنات میں ہونا ہے، اس کا بھی اس کو علم ہے. جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے اس کا بھی اس کو علم ہے. جو ہمارے فرنٹ میں چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ بھی وہ جانتا ہے، جو پیچھے ہیں بیک میں وہ بھی ساری چیزوں کو جانتا ہے. علم کی انتہا یہ ہے. اور آگے ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کے مقابلے میں جو باقی لوگ ہیں جیسے ہم انسان ہیں تو ان کے علم کی حد جو محدود ہے، اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے کسی شے کا اس کے علم میں سے مگر جو وہ چاہے. تو ہم تو اتنا ہی احاطہ کر سکتے ہیں جتنا اللہ ہمیں، جتنی ہم میں اللہ نے علم کی صلاحیت رکھی ہے. اللہ کے اپنے علم کی صلاحیت جو ہے وہ غیر محدود ہے. وہ ماضی مستقبل میں جو کچھ ہونا ہے ہر شے کو جانتا ہے. سائنس نے جتنی ترقی کرنی ہے اس کو پتا ہے، ماضی میں جو ہو چکا ہے اس کو پتا ہے. لیکن ہمارے جو ہے نا ہم اتنا ہی عطا کر سکتے ہیں اس کے علم کا یا اس کائنات کے علم کا کہ جتنا ہی ہماری کیپیسٹی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. واسعہ وسیع ہے، ایکسٹینڈ ہوتی ہے، اسپریڈ ہوتی ہے یا ایکسٹینڈ کرتی ہے. کرسیہ، اس کی کرسی، السماوات والارض، پستیوں اور بلندیوں اور پستیوں میں یا آسمانوں اور زمینوں میں اس کی جو کرسی اقتدار ہے وہ ایکسٹینڈ ہو رہی ہے. تو ایک تو کرسی کا مطلب ہوتا ہے نا فزیکل کرسی، اور ایک ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے استعارے کے طور پہ اقتدار، اس کا اتھارٹی. تو کچھ ترجمہ کرنے میں اتھارٹی بھی کیا ہے. جیسے چیئرمین کا مطلب یا چیئر پرسن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کرسی والا، وہ جو کسی عہدے کی اتھارٹی رکھتا ہے اس کو چیئر پرسن کہتے ہیں. تو اسی طریقے سے عربی زبان میں بھی ہے کہ کرسی کا مطلب فزیکل کرسی بھی ہوتا ہے اور کرسی کا مطلب جو ہے کرسی اقتدار بھی ہوتا ہے، اتھارٹی بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی جو ہے یا اس کا جو کنٹرول ہے وہ کائنات کی بلندیوں اور پستیوں میں پھیلا ہوا ہے. ولا یعودہ حفظہما، اور یہ جو پستیاں ہیں یا بلندیاں ہیں ان دونوں کی حفاظت اسے ذرا بھی ٹائر نہیں کرتی، فٹیگ نہیں دلاتی، اس کو تھکاتی نہیں ہے. وہ جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک اس نے رہنا ہے وہ اس وقت تک ان کی حفاظت سے تھکتا نہیں ہے، تھکنا نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند ترین ہے اور سب سے بڑا ہے. اچھا یہ جو عظیم ہے نا لفظ، یہ فعیل کے وزن پہ ہے. اس وزن کے اوپر جتنے الفاظ ہوتے ہیں اس میں دو معنی پائے جاتے ہیں، ایک آلویز کا اور ایک موسٹ کا. یعنی فرض کریں اگر ہم کہیں عالم، عالم کا مطلب ہے جاننے والا. علیم کہیں تو اس کا مطلب اس میں جاننے والے کے ساتھ دو ورڈ ایڈ کر لیں، ایک آلویز کا ایک موسٹ کا. ٹھیک ہو گیا. جیسے
اسی طریقے سے رحیم ہے، تو رحیم ہمیشہ رحم کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا. تو ہمیشہ اور بہت زیادہ یہ دونوں کا مفہوم آ جاتا ہے جب رحیم، فعیل، عظیم اس پیٹرن پہ الفاظ ہونا اللہ تعالیٰ کی صفات کے، تو اس میں ہمیشگی کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے اور اس میں ایکسٹینسونیس کا بھی مفہوم پایا جاتا ہے. مبالغے کا یہ سیگا، اس کو کہتے ہیں مبالغہ، بھی اس میں پایا جاتا ہے، زیادتی پائی جاتی ہے، اور دوسرا اس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے. کریم ہے جیسے کریم، عظیم، علیم، ٹھیک ہے، رحیم. تو اس پیٹرن پہ جتنے الفاظ ہیں اس میں ہمیشگی اور اس میں زیادتی پائی جائے گی. تو العلی العظیم، تو یہ بھی کیا ہے، دونوں معرفہ کی علامتیں لگی ہوئی ہیں، ال لگی ہوئی ہیں، اور یہ دونوں کو ملا کے یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے. یہ بھی ہم زیادہ گرامر میں نہیں جاتے تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو جائیں. تو یہ کم از کم 12 آپ کو صفات پتہ چلیں یا ایسی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت الکرسی میں بتائی ہوئی ہیں، یہ ہمیں زبانی یاد ہونی چاہیے. اب آگے آتے ہیں، ہم کوشش کریں گے یہ رکوع ختم ہو جائے کہ لا اکراہ فی الدین. اب یہاں بھی جیسے لا الہ آیا تھا نا، کوئی الہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے، لا الہ الا ہو. تو یہاں آیا لا اکراہ، کسی قسم کا کوئی اکراہ نہیں ہے پھر دین کے معاملے میں. تو اگلی بات یہ آ گئی کہ اتنی قوتوں کا مالک ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں پیدا کیا انسان کو. دیکھیں اس سے پہلے لا اکراہ فی الدین سے پہلے جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بتائی گئی ہیں کہ وہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا، سب سے زیادہ بڑا، سب سے زیادہ عظیم، سب سے زیادہ علی، اور اس کی قوت کا اور اس کرسی اقتدار کنٹرول کا کوئی حد نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اس نے انسان کو مجبوراً مسلمان پیدا نہیں کیا، مجبور نہیں کیا، اور آزادی دی ہے، چوائس دیا ہے. اور ساتھ ہی اگلی آیت میں آئے گا لا اکراہ فی الدین، کے دین کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی اکراہ نہیں ہے. اکراہ ہوتا کیا ہے؟ یہ جبر سے بھی کوئی نرم سی چیز ہے. جبر بھی عربی کا لفظ ہے، وہ اور چیز ہے، اکراہ اور چیز. ابھی ہم دیکھیں گے. قد تبین الرشد من الغی، قد کا مطلب ہوتا ہے بے شک یا تحقیق، یہ پارٹیکل آف سرٹنٹی ہے. تبین واضح ہو گئی، الرشد من الغی، ہر قسم کی ہدایت، ہر قسم کی گمراہی سے واضح ہو گئی. یعنی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے صحیح راہ اور غلط راہ کو بالکل واضح کر دیا. اب اس کے بعد کوئی جبر نہیں، جس کا دل چاہے وہ اختیار کر لے، جس کا دل کرے نہ اختیار کرے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اب ہم اکراہ کو دیکھتے ہیں کہ اکراہ کیا چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اس کی خاص اصطلاحات ہیں ان کو خود مختلف کانٹیکسٹ میں استعمال کر کے ان کی مطلب کو واضح کرنے کیا ہے. تو ہمیں اس کی مثال یہاں سے مل جائے گی. ایک تو کرہن کا لفظ طون کے مقابلے میں آتا ہے. طون اور کرہن آپ نے سنا ہوگا، طون و کرہن. اس آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوًّا وَكَرْهًا. طون ہوتا ہے کوئی کام خوشی اور رغبت سے کرنا، اور کرہن ہوتا ہے لاچاری، ناگواری یا مجبوری سے کرنا. لفظ اطاعت بھی جو ہے نا، اطاعت وہ فرما برداری ہوتی ہے جو خوشی اور رغبت سے کی جائے، جو آتی اللہ و آتی رسول. فرض کریں کسی نے کوئی حکم دیا ہے اور آپ دل نہیں چاہ رہا آپ کا ماننے کا، مجبوراً مان رہے ہیں، تو اس کو اطاعت نہیں کہیں گے عربی زبان میں. طون جو ہے جس کی روٹ اور اطاعت کی روٹ ایک ہے، وہ اس کے بنیادی معنوں میں یہ شامل ہے وہ کام جو خوشی اور رغبت سے کیا جائے. تو اللہ چاہتا ہے اطاعت بھی دل کی رضامندی سے کی جائے. تو کرہن وہ کام ہوگا جس میں خوشی اور رغبت شامل نہ ہو، اور طون وہ کام ہوگا جو خوشی اور رغبت سے کیا جائے. اس کا مطلب ہے لا اکراہ فی الدین، اگر دین اختیار کرنے میں اگر لاچاری اور مجبوری ہے تو پھر کیا، خوشی اور رغبت ہونی چاہیے، چوائس ہونا چاہیے. خوشی سے کوئی اور رغبت سے اپنی مرضی سے کسی دین کو قبول کرے. ایک تو کرہن کے مقابلے میں طون کا لفظ لا کے واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اکراہ ہے کیا چیز. آگے پھر اور دیکھیں، اس آیت میں تکرہو کے مقابلے میں تحبو کا لفظ آیا. دیکھیں اس کو پڑھیں ذرا. کتب علیکم القتال، قتال فرض کیا گیا ہے تم سب پر. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہیں تباً ناگوار ہے. یہ کرہن جو ہے اس کا اور اکراہ کا مادہ ایک ہی ہے. تباً ناگوار کوئی چیز گزرے، ناگوار، اس کا مطلب دین جو ہے ناگواری کی حالت میں آپ نے قبول نہیں کرنا.
رضامندی کی حالت میں قبول کرنا ہے، ناگواری نہیں ہے اس میں. دوسرا عسا و عسا ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے کہ آپ کسی شے کو ناپسند کریں، وہو خیر لکم، وہ آپ کے لیے خیر ہو. وعسا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ہو سکتا ہے آپ کسی شے کو پسند کریں یا محبت کریں اس سے، لیکن وہ آپ کے لیے شر ہو. تو تکرہوا کا لفظ تحبوا کے مقابلے میں، یعنی محبت کے مقابلے میں آیا ہے اکراہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس میں لائکنگنس بھی ہونی چاہیے. تو دین اختیار کرنے میں محبت اور تعاون یہ کرنا چاہیے آپ کو. اس میں لائکنگ اور ولنگنس ضروری ہے. ان ولنگلی اور ان لائکنگ ہو تو آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے زبردستی کہ یہ اختیار کرو. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ کرہن کے مقابلے میں تعاون ہے. تعاون اختیار کرنا ہے اور تحبون اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو دین میں کسی قسم کا کوئی زبردستی نہیں ہے اختیار کرنے میں. ہاں اگر آپ نے کسی، جیسے کسی ہوتا ہے نا، کسی قوم کی یا کسی ملک کی آپ نے نیشنلٹی ایکسپٹ کر لی، تو پھر آپ سائن کرتے ہیں کہ اس کے سارے جو ہے نا وہ میں قوانین کو مانوں گا، ایفیڈیوٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ اس میں آگے پھر اس کے قوانین کے آپ پابند ہو جاتے ہیں. پھر آپ نہیں کہہ سکتے میں اب یہ قانون آپ کا مانوں گا، یہ نہیں مانوں گا. ٹھیک ہے نا؟ جب آپ نے پاکستان کی شریعت لے لی یا امریکہ کی شریعت لے لی، تو آپ جس ملک کی شریعت لیں گے، شریعت لینے کے لیے آپ آزاد ہیں، چوائس ہے. جب آپ نے لے لی شریعت اور آپ کو مل گئی، تو پھر آپ اس سے نہیں کہہ سکتے میں آپ کے یہ والے قانون مانوں گا، یہ نہیں مانوں گا. اب چوائس ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ کو مانے. تو جب آپ نے دین کو کسی کو اختیار کرنا ہے، کسی نظام کو اختیار کرنا ہے، اس کے بعد آپ اس وقت چوائس ہے، کوئی اکراه نہیں، ذرا بھی ناگواری ناپسندگی نہیں ہے. لیکن جب اختیار کرنا ہے تو پھر اس کے جو قوانین ہوں گے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. پھر تو وہ آپ بائی چوائس یہ چیز منظور کر کے آئے ہیں نا. تو اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہن، اے ایمان والو تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم کرہن عورتوں کے مالک بن جاؤ، زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ. یہ جو زبردستی شادی ہوتی ہے، یہاں بھی کرہن کا لفظ آیا ہے، یعنی ناگواری، عورتوں کے ساتھ بھی ناگواری، اور یعنی ان لائکنگ یا ان لونگنس ہوگی تو آپ ان کے ساتھ بھی زبردستی شادی نہیں کر سکتے، ان کے وارث زبردستی نہیں بن سکتے. تو وہاں بھی یہ لفظ یہ ہے مقصد کیا ہے؟ اور یہ حلال ہی نہیں ہے. وہاں پہ دیکھیں کتنا سخت لفظ ہے، حلال ہی نہیں ہے، یعنی کہ وہ حرام ہے اگر ایسا کریں گے. تو کرہن اگر عورتوں کے ساتھ شادی کی جائے یا ان کے وارث بنا جائے تو یہ حرام ہے، یعنی کہ حلال نہیں ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ حرام ہی ہوا نا. تو یہاں بھی لفظ کرہن آیا ہے، تو یہاں بھی آزادی ہے. مقصد یہ کہنے کا یہ ہے کہ یہ لفظ کرہن کی مختلف استعمال ہیں جو قرآن مجید میں خود اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے. ڈکشنری بھی دیکھیں اور ساتھ ساتھ قرآن میں بھی دیکھیں کیسے استعمال ہوا ہے. تو لا اکراہ فی الدین، اب اس کے بارے میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، کہ اگر تمہارا رب چاہتا، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو ضرور ایمان لے آتے جو زمین میں آباد ہیں، جو بھی زمین میں آباد ہیں سارے کے سارے ایمان لے آتے اگر اللہ چاہتا. كُلُّهُمْ جَمِيعًا، سب کے سب. اگر اللہ مجبور پیدا کر دیتا سب کو، تو اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ سارے ایمان لے آتے خود. تو پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے کہا آفا انتا، تو کیا آپ تکرہ الناس، لوگوں کے اوپر اکراہ کریں گے، زبردستی کریں گے، حتیٰ یکونوا مومنین، حتیٰ کہ وہ مومن ہو جائیں. تو اگر اللہ نے زبردستی نہیں کی تو اے نبی آپ کیوں پھر زبردستی کریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا کہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے نا کہ آپ زبردستی نہیں کر سکتے. اگر اللہ چاہتا اس کو مجبوراً پیدا کرنا مومن تو وہ ملک کرتا، اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ پوری کی پوری سارے کے سارے جو زمین میں بستے ہیں سارے کے سارے مومن ہو جاتے. تو اگر اللہ نے ایسا نہیں کیا تو آفا انتا تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین، تو کیا آپ اکراہ کریں گے؟ تو چونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ ہم جو زبردستی دوسروں کو ریلیجن تبدیل کرنے کے لیے کہتے ہیں یا کہیں لوگ کہتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مذہبی آزادی سے ہم کہتے ہیں نا، جتنی ریلیجس لبرٹی اسلام دیتا ہے اور کوئی نہیں دیتا. اب دیکھیں اور آیتیں دیکھیں. قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، فرما دیجئے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، بس جو چاہے ایمان لے آئے. چوائس ہے، جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کر دے. لیکن ساتھ وعن کیا ہے کہ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، کہ جو اس کو کرنا چاہیے وہ اگر وہ نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ وہ ظالم ہے، تو پھر اس کو عذاب کا بھی پھر منتظر رہنا چاہیے. لیکن چوائس ہے، چوائس کے ساتھ وارننگ دے دی ہے، لیکن چوائس دی ہے، وہ نہیں لیا. تو یہاں ایمان لانے کا اور کفر اختیار کرنے کا پورا چوائس دیا. جس کا دل چاہے ایمان لے آئے، جس کا دل چاہے انکار کر دے. حق جو ہے رب کی طرف سے آ گیا. اس طریقے سے
وہاں تھا ایمان لانے کی آزادی، یہاں عبادت کی آزادی دیکھیں. قل کہہ دیجئے، قل اللہ اعبدوا مخلصا لہ دینی، فرما دیجئے میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں اپنے دین کو اسی کے لیے خالص رکھتے ہوئے. فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ، تم عبادت کرو جس کی چاہو، تم پوجا کرو جس کی چاہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اپنا بتا دیجئے کہ میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور ان سے کہہ دیجئے جو نہیں اللہ کی بات کرے کہ تم جائے جس کی مرضی بات کرو. اور آگے پھر وان کر دیا، کل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین، کہ بے شک نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا. یاد رکھو یہی کھلا نقصان ہے. تو وارننگ دے دی لیکن چوائس نہیں لیا ان سے. تو ایمان جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے کفر اختیار کر لے. فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ، جس کی چاہے کو پوجا کرے، اس کا جو نقصان ہوگا وہ بھگتے پھر، لیکن چوائس ہے کہ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ، چوائس کے اوپر پابندی نہیں. اسی طریقے سے ایک جگہ ہے اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، تم عمل کرو جو چاہے. اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو، لیکن چوائس ہے تمہارے پاس. تو چوائس اللہ نے دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بنیادی اصول ہے جو قرآن میں دیا کہ ہر انسان کو چوائس دیا ہے، تو بائی چوائس اختیار کرے. اگر وہ زبردستی چاہتا تو لوگوں کو زبردستی مومن کر دیتا، لیکن ایسا نہیں کیا. تو لا اکراہ فی الدین، کسی طرح کی کوئی زبردستی دین میں نہیں ہے. اس طرح سے اور آیتیں ہیں کہ انا ھذہ تذکرہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بس جو چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے. یہ درمیان میں ریفرنس ختم ہوئے، پھر ہم مسئلہ آیت کی طرف آگے 256 لا اکراہ فی الدین کے آگے چلتی ہوئی آیت یہ آگئی. فمن یکفر بالطاغوت، جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور وہ ایمان لائے گا اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو بے شک یا تحقیق اس نے تھام لیا عروۃ الوثقی، مضبوط کڑا یا مضبوط ہینڈ ہولڈ یا مضبوط ہینڈل، مضبوط سہارا اس نے پکڑ لیا. جو ہر طرح کے طاغوت غیر خدائی قوتوں کا انکار کر دے، ان کو ریجیکٹ کر دے اور اللہ کے اوپر ایمان لے آئے، تو یقیناً اس نے ایک بہت مضبوط سہارا تھام لیا. لن فصام لہا، نہیں ہے کوئی ٹوٹنا اس کے لیے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. آلویز آل نور اور آلویز آل ہیئرر. اب یہاں پہ طاغوت کا ذکر آیا کہ طاغوت کیا چیز اللہ کے مقابلے میں. طاغوت ایک تو ہر وہ قوت ہے جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے یا بندگی کی جائے. اس کا ریفرنس ہمیں ملتا ہے 39 اور 17 39 سورت اور 17 نمبر آیت کہ والذی نجتنبوا طاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری فبشر عباد. اور جو لوگ طاغوت کی عبادت یعنی بندگی پرستی یا محکومی کرنے سے بچ رہے اور اللہ کی طرف جھکے رہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، پس آپ میرے بندوں کو اشارت دے دیجیے. تو ایک طاغوت کا یہاں پہ جو ذکر آیا وہ ہے عبادت کے ریفرنس سے، بندگی کے ریفرنس سے، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی کی جائے تو وہ طاغوت. دوسرا طاغوت کا ایک اور حوالے سے ذکر آیا ہے کہ وہ تمام سورسز جو اللہ کی نازل کردہ جو کتاب ہے اس سے ہٹ کے یا اس کے برخلاف اگر جن چیزوں سے فیصلے لیے جائیں وہ بھی طاغوت میں آتے ہیں. اب یہ دیکھیں ذرا، الم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے یزعمون، جو دعویٰ کرتے ہیں، زوم رکھتے ہیں، انہم آمنو، کہ وہ ایمان لائے، بما انزل الیک، اس پر جو آپ پر نازل ہوا، فما انزل من قبل کا، اور اس پر ایمان لائے جو آپ سے پہلے نازل ہوا. زوم تو ان کو یہ ہے، دعویٰ یہ ہے، کچھ لوگ ہیں جن ان کی طرف دیکھو، ان کی طرف غور کرو، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا آپ پر اور آپ سے پہلے پر. دعویٰ یہ ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، مگر چاہتے یہ ہیں، ارادہ یہ رکھتے ہیں، یریدون، ارادہ یہ رکھتے ہیں، ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ اپنے مقدمات یا معاملات کے فیصلے کے لیے طاغوت کی طرف جائیں. یعنی ان کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے کسوٹی قرآن یا اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا وہ تھی، اس کو چھوڑ کے وہ فیصلے کہاں سے لے رہے ہیں؟ طاغوت سے. تو یہاں طاغوت کا لفظ کس چیز کے مقابلے میں آیا؟ جو اللہ نے نازل کی ہوئی ہیں چیزیں نا. ظاہر ہے وہ کتاب ہے جو آخری کتاب ہمارے پاس قرآن کی صورت میں موجود ہے، اس کو چھوڑ کے اس کے اگر کوئی برعکس فیصلے کہیں سے لیے جائیں یا اس سے کنٹراڈکٹری کوئی فیصلے ہوں کسی جگہ پہ، تو وہ بھی طاغوت کے زمرے میں آ جائیں گے.
تو طاغوت ہر وہ شے جو اللہ تعالیٰ کے احکام سے ہمیں پرے لے جائے، دور لے جائے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن خاص طور پہ دو چیزوں کا میں نے یہاں پہ مثالیں دی کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی ہستی کی بندگی، پرست یا پوجا کی ہے وہ بھی طاغوت ہے، غیر خدائی قوت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب کے الرغم اس سے کوئی کنٹراڈکٹری فیصلے اگر لے دیے جائیں تو وہ بھی طاغوت کا، اس کا بھی اس ریفرنس سے طاغوت کا بھی ذکر ہے. تو یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جسے طاغوت کو چھوڑا، ریجیکٹ کیا ہر طرح کے طاغوت کو، اور اللہ کا کو تھام لیا، تو اس نے اللہ پہ ایمان لیا، اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا. طاغوت کو ہم نے چھوڑنا ہے اور اللہ اور اس کی کتاب کو پکڑنا ہے. اب میرا خیال آخری آیت آ گئی آج کی، پھر ہمارا سب ختم ہو جائے گا. وہ ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. ولی کیا ہوتے ہیں؟ یا ولی کی کچھ آیتیں ہیں. اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اور ایز اے ولی وہ کرتا کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ وہ نکالتا ہے مومنین کو ظلمات سے نور کی طرف. ظلمات جو ہے یہ جمع کا لفظ آیا ہے کہ اندھیرے بڑی قسموں کے ہو سکتے ہیں. جہالت کے اندھیرا بھی ہو سکتا ہے، جہالت کے بھی آگے پھر کئی قسم کے اندھیرے ہو سکتے ہیں، لیکن نور ایک ہے، النور. ہر قسم کی جو جہالت ہے اس سے اللہ تعالیٰ نکالے گا مومنین کو اور لے جائے گا نور کی طرف، نور ہدایت کی طرف. اگر اللہ کو ہم دوست بنا لیں گے تو اللہ وہ ولی ہے، اللہ ایسا دوست ہے، ایمان والوں کا وہ دوست ہے. اور وہ کرتا کیا ہے کہ وہ ہر طرح کی اندھیرے سے، ڈارکنس سے ہمیں نور کی طرف لے جائے گا. جبکہ اس کے مقابلے میں والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست جو ہیں وہ کیا ہیں؟ طاغوت ہیں. طاغوت ہم سمجھ چکے ہیں کیا ہے. اور طاغوت کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نور سے جہالت کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں. تو جو غیر اللہ کے والے جو ریسورسز ہیں وہ تو ہمیں جہالت کی طرف لے جائیں گے، اور اللہ کی جو کتاب ہے یہ ہمیں نور کی طرف لے جائے گی. اللہ جو ہے وہ ظلمات سے نور کی طرف کیسے لے جاتا ہے وہ ابھی آگے آ بھی جائے گا. پہلے آیت ختم کر لیتے ہیں کہ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جو ساتھی ہیں جہنم کے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اب دیکھتے ہیں ولی کو، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ یہ ظلمات سے نور کی طرف کیسے نکالتا ہے. پھر یہ ہماری آج کی آیت ختم ہو جائے گی. ولی جس کا ترجمہ ہوتا ہے اولیاء. تو ایک تو ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے کہ اولیاء اللہ جو ہے نا ایک کوئی اسپیسیفک گروپ ہوتا ہے لوگوں کا، اور اس کے بارے میں بہت لوگوں کے بہت ذہن میں چیزیں ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، تو پھر وہ ولی اللہ بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئر ان کی ڈیفینیشن دی ہے اس آیت میں کہ ولی اللہ جو ہیں کون ہے. پہلے تو اولیاء اللہ دیکھ لیتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، برداشت سن رکھو، انا بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن. اور یہ کون ہے؟ آگے ڈیفینیشن آ گئی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا. یہ دو خصوصیات ہیں، یہ جس پہ بھی ہوں گی وہ اللہ کا ولی بن جائے. ٹھیک ہے جی، یہ خصوصیات یہاں پہ آئی ہوئی. اور یہ تقوی کوئی آسان نہیں ہے، یہ تقوی بہت جامع ٹرم ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے اس سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، اور ہر وہ چیز اس کا اس نے حکم دیا وہ کرنا. ٹھیک ہے نا، ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ، اور بچنا ہر اس چیز سے جو کہ جس سے اس نے منع کیا. اور متقین کی مختلف خصوصیات مختلف جگہ پہ قرآن مجید میں آئی ہیں. تقوی کے اوپر ہم اسپیشل ایک دن مختلف آیتیں دیکھیں کہ تقوی ہے کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی ڈیفینیشن یہ بتائی کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا. دوسرا یہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ ایک جگہ پہ کہ اما یاتینکم ہدی، کہ تمہاری طرف میری طرف سے ہدایت آئے گی، ان یاتینکم منی ہدن ومن تابع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. من تابع ہدایا، جس نے بھی میری ہدایت کا اتباع کیا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس کے اوپر کوئی خوف اور اس کا حزن نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کدھر ہے؟ قرآن کے اندر ہے. تو یہ قرآن کے اوپر جو عمل کرے گا اس کو کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا، اور وہی اللہ کا ولی بھی ہوگا کیونکہ وہ ایمان لائے گا اور تقوی اختیار کرے گا. ایک تو اولیاء اللہ
یہ قرآن مجید میں پتہ چل گیا یہ کیا ہے. اچھا قرآن نے کوئی اپنی اصطلاح ایسی نہیں چھوڑی جس کو قرآن نے خود ایکسپلین نہیں کیا ہو نا. اچھا ولی کا لفظ مختلف معنی میں آتا ہے, میں کچھ ایگزامپل دیتا ہوں. مثلا ایک ولی کا معنی آتا ہے کمزوری کے باعث کسی کا کوئی مددگار, جیسے اس آیت میں ہے 17/111 کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا, اور نہ اللہ کا کوئی کمزوری کے باعث اس کا کوئی مددگار نہیں ہے. تو ولی کا مطلب مددگار کے طور پہ بھی آتا ہے. پھر ولی کا مطلب جو ہے ایلائز کے طور پہ بھی آتا ہے. جیسے ہوتے ہیں نا, جیسے ہم نے ملکوں کو ایلائز بنایا ہوتا ہے, تو ایسے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ایلائز نہ بنائیں, اولیاء نہ بنائیں. الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, کہ اے مومنو تم یہود و نصارہ کو اولیاء نہ بناؤ, اپنے ایلائز نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض, وہ آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے ایلائز ہیں, مددگار ہیں. تو یہود و نصارہ اس وقت تو ایلائز ہیں نا, ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ, اور تم میں سے جو شخص ان کو دوست بنائے گا بے شک وہ بھی ان میں سے ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, اے ایمان والو تم میرے اور اپنے دشمنوں کو اولیاء نہ بناؤ, ایلائز نہ بناؤ, دوست نہ بناؤ, مددگار نہ بناؤ, سرپرست نہ بناؤ. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض, یہ جو کافر ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں, ایلائز ہیں. یہ نیٹو کیا ہے, یہ پورا ایک الائنس ہے, کتنے ممالک ہیں, یہ سارے ایلائز ہیں. تو وہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. اور آگے دیکھیں یہ بڑی زبردست آیت ہے کہ کافر تو آپس میں اولیاء ہیں, اور آگے مسلمانوں سے کہا گیا الا تفعلوہ, اے مسلمانوں اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ ایسا تعاون و مددگار نہیں کرو گے, اگر تم ایسا نہیں کرو گے, جیسے وہ اولیاء ہیں تم اپنا الائنس نہیں بناؤ گے, تو پھر کیا ہوگا, تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر, تو زمین میں ایک فتنہ اور فساد کبیر آ جائے گا. تو مسلمانوں کو بھی آپس میں اولیاء بننا ہے, ایلائز بننا ہے. تو اس وقت مسلمان تو کوئی ایلائز نہیں ہے, ہمارا کوئی ملٹری الائنس نہیں ہے مسلمانوں کا, جیسے نیٹو کا الائنس ہے. نیٹو کا الائنس کیا ہے کہ ایک نیٹو کے ملک کے اوپر حملہ سب ملک کے اوپر خبر کیا جائے گا. ابھی یوکرین ان کا ملک رکن نہیں بنا نا, اس لیے وہ اس کی کھل کے مدد نہیں کر رہے, زر پردہ کر رہے ہیں. لیکن اگر ان کے جو ڈائریکٹ جو الائنس میں لوگ شامل ہیں, ملٹری الائنس یا اکنامیکل یونین میں کوئی جو شامل ہیں, ان کے اوپر اگر کوئی کرے گا تو پھر دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے مسلمانوں کا کوئی الائنس نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کافر جو ہیں یہ بعض ہم اولیاء و بعض ہیں, اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین میں فتنہ ہو جائے گا اور فساد کبیر ہو جائے گا. تو دنیا میں فساد جب سے نیٹو بنی ہے فتنہ فساد ہوا ہے, اور آپ کا اس کے مقابلے میں کوئی الائنس نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیت کے اوپر پورا عمل ہو رہا ہے. تب سے کہیں نہ کہیں فتنہ فساد جاری ہے, جب سے نیٹو بنی ہے, ٹھیک ہے, جب اسے ان کا الائنس ہے, اور مسلمانوں کا اس کے مقابلے میں کوئی الائنس نہیں ہے, ملٹری الائنس. ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض, اور آگے ہے واللہ ولی المتقین, اللہ متقیوں کا بھی ولی. تو جو ہم نے کہا تھا کہ وہ جو ولی اللہ ہیں وہ کیا ہیں, کہ وہ الذین آمنوا, وہ ایمان والے ہیں اور تقوی شعار ہیں. تو یہاں پہ آ گیا واللہ ولی المتقین. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومنین جو ہیں اور مومنات یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ولی اور اولیاء ہونے چاہیے, ہوتے ہیں حقیقت میں, لیکن آج کل پریکٹیکلی ہم نہیں ہیں اولیاء ایک دوسرے کے, ہونا چاہیے. اس طریقے سے ولی کا مطلب کارساز بھی ہے. یہ ایک آیت بھی بڑی زبردست ہے, اس کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ آیت اس وقت آئی تھی کہ جب مکے سے ہجرت کر کے کچھ لوگ چلے گئے مدینے. باقی اس کو غور سے دیکھنا ہے آپ نے کہ اللہ مدد کیسے کرتا ہے. اللہ ڈائریکٹ مدد نہیں کرتا, اللہ مدد کرواتا ہے دوسروں مومنین کے ذریعے سے. دیکھنا ہے آپ نے, غور سے دیکھنی ہے آیت. اور دعا کیسے قبول ہوتی ہے. صورتحال کانٹیکسٹ یہ ہے کہ مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی, انہوں نے پرسیکیوشن شروع کر دی, کچھ لوگوں کو ہجرت کر کے مدینے جانا پڑا. لیکن کچھ لوگ ہجرت کر کے مدینے نہ جا سکے, اور پیچھے جو بچے ان کے اوپر ہو رہے تھے ظلم و ستم. مکے والے ان کے جناب ظلم و ستم کر رہے تھے, جو کمزور تھے یا خواتین تھیں یا کوئی بچے رہ گئے جو جانا چاہتے تھے یا جو ایمان لے آئے تھے. تو اب وہ جو دعائیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ جو ظالم لوگ ہیں اس بستی کے, ان سے ہمیں تو بچا. اب اللہ کیا کہتا ہے,
اللہ چاہتا تو خود مدد کرنا ڈائریکٹ، لیکن اللہ نے مدد نہیں ڈائریکٹ، کیا کیا اللہ نے، یہ دیکھیں اور آیت کے تیور دیکھیں، وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ مسلمانوں سے، یہ مدینے میں جو مسلمان تھے نا ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مخاطب ہو کے، وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے، جبکہ حال یہ ہے والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، جبکہ کمزور، مظلوم، مقہور مرد، عورتیں اور بچے کیا کہہ رہے ہیں، الذین یقولون، اب وہ دعا کیا مانگ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ربنا، اب یہ ربنا سے دعا شروع ہوتی ہے نا، اب وہ دعا کر رہے ہیں، یہ کمزور مرد، خواتین اور جو بچے ہیں وہ دعا کیا کر رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال، من ہذہ القریہ، اس قریے سے، الظالم اہلھا، جس کے لوگ ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنک ولیا، اور ہمارے لیے بنا بھیج اپنی طرف سے کوئی کارساز، ولی بھیج، واجعل لنا، اور ہمارے لیے کوئی بنا، من لدنک، اپنی طرف سے نصیر، کوئی مددگار۔ اب وہ دعا کر رہے ہیں ربنا اخرجنا، لیکن اللہ ڈائریکٹ نہیں کہہ رہا کہ جی ان کو ان کی مدد کر دے اور کافروں کا ستیہ ناش کر دے، وہ دوسرے مسلمانوں سے جو کہیں دور ہیں ان سے کہہ رہا ہے تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو آج کشمیر اور جو فلسطین ہے وہاں کے لوگ بھی دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ آیت ہمیں کہہ رہی ہے یا دوسرے مسلمانوں کہہ رہی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیونکہ ہمارا الائنس نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہماری حکومتیں وہ ایکشن نہیں لیتی، انڈیویجولی تو جا نہیں سکتے، کر نہیں سکتے، کرنا چاہیے بھی نہیں، اس سے تو نقصان کا ہی خطرہ، فائدہ کو نہیں ہونے والا، جب آپ کمزور ہیں تو وہ ایکشن لیں گے تو۔ اب آپ دیکھیں کہ پورے مسلمان ممالک اگر اکٹھے طور پہ ان کا کوئی الائنس ہو اور اکٹھے کوئی حکمت عملی کریں تو یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں، نہیں ہوتے کیونکہ ہمارا الائنس نہیں ہے، ہم بعض ہم اولیاء بعض نہیں ہیں، ہم بلکہ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، آپس میں ہم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء بنے ہوئے ہیں، الائز بنے ہوئے ہیں، ہم دشمن بنے ہوئے ہیں، ہمارا الائنس نہیں ہے۔ تو یہ اس آیت سے آپ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد جو کرتا ہے نا وہ پھر اس خود آ کے مدد نہیں کرتا، وہ مدد کے کہتا ہے دوسروں سے ہی کہتا ہے، مدد کا طریقہ بتاتا ہے کہ ایسی ہونی ہے مدد، دوسرے مسلمانوں نے مدد کرنی ہے، وہ نہیں کر رہے، اسی لیے ہم حج کے اوپر جو دعائیں کر رہے ہیں کتنے سالوں سے کر رہے ہیں، اب کہتے ہیں نا وہاں پہ دعا ہر قبول ہوتی ہے، پہلی دفعہ جب نظر پڑتی ہے خانہ کعبہ پہ تو جو دعا دل میں ہوتی ہے تو کسی نے قبول نہیں ابھی تک کی نہیں ہوگی، وہاں فلسطین کے لیے اور اس کے لیے دعائیں ہوتی ہیں نا، کیوں کہ ہم اس آیت کے اوپر عمل نہیں کر رہے، خالی دعائیں کر رہے ہیں، تو اللہ نے طریقہ بتا دیا ہے، وہ طریقے پہ عمل نہیں کر رہے، طریقے پہ کرنا ہے۔ تو ولی کا مطلب کارساز بھی ہو گیا، اور ولی کا مطلب دوست بھی ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ یہ بھی بڑی خوبصورت آیت ہے، لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، کہ حسنہ اور سیئہ، نیکی اور برائی، اچھائی اور برائی یہ برابر نہیں ہو سکتے، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو احسن طریقے سے دفع کرو، دور کیا کرو، یعنی برائی کو برائی سے ختم نہ کرو، برائی کو اچھائی سے ختم کرو، اور پھر کیا ہوگا، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اور جو ہوگا کیا کہ جو نتیجتاً وہ شخص کہ تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی تھی گویا وہ گرم جوش دوست بن جائے گا، یہاں دشمنی کے مقابلے عداوت ان کے مقابلے میں آیا ہے، جس کی عداوت ہے اس کے مقابلے وہ دوست بن جائے گا، تو اس کا مطلب عام جو دوست ہوتا ہے ولی کا مطلب وہ بھی ہوتا ہے۔ تو ولی کا مطلب جو ہے بڑے مختلف معنی ہیں ولی کے لفظ کے، تو کانٹیکسٹ کے اعتبار سے دیکھنا چاہیے، کارساز بھی ہے، سرپرست بھی ہے، دوست بھی ہے، اس میں ایلائز بھی ہے، مختلف معنی ہیں، تو میں نے چند ایک مثالیں دیں۔ تو یہ ہمارا آج کا جو ہے وہ ایک آخری آیت رہ گئی ہے کہ ولی کا لفظ جو ہے وہ یہ راہ دکھانے والے مددگار کے لیے بھی ہوتا ہے، تو ولین مرشدن یہ دونوں لفظ یہ اکٹھے آئے ہیں کہ مرشد تو آپ سمجھتے ہیں نا جو ہدایت دینے والا ہو، راہ دکھانے والا ہو، اور اس ایسے ساتھی کو بھی یا ایسے مددگار کو بھی جو ہے ولی کے کانٹیکس میں لفظ جو ہے وہ آیا ہوا ہے۔ پھر ولی کا لفظ وارث کے لیے بھی آیا ہے، جیسے کوئی جو ہے وہ قتل کر دیا جائے تو اس کے جو وارث ہے اس کو پھر حق ہوتا ہے کہ وہ قصاص جو ہے وہ کر سکے، تو فقط ومن قتل مظلوما فقط جعلنا لولیہ سلطانا، جو شخص قتل کر دیا گیا ظلمن تو بے شک ہم نے اس کے وارث کے لیے قصاص کا حق مقرر کیا ہے، تو جو قتل کے بعد جو اس کے وارث بچ جاتے ہیں ان کے لیے بھی لفظ ولی ہے۔ تو مختلف الفاظ جو ہوتے ہیں ان کے مختلف معنی ہوتے ہیں، تو ہمیں کانٹیکسٹ کے اعتبار سے دیکھنا چاہیے۔ اب اللہ ظلمات سے نور یہ کیسے لے کے جاتا ہے؟
وہ اپنی کتاب کے ذریعے سے لے کے جاتا ہے. الف لام را کتاب انزلنہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. الف لام را کتاب، یہ کتاب ہے، انزلنہ ہم نے نازل کیا اسے، الیک آپ کی طرف، لتخرج الناس تاکہ تو نکالے انسانوں کو، من الظلمات الی النور ظلمات سے نور کی طرف. تو کتاب نازل کی تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ظلمات سے نور کی طرف لے جائیں. تو کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نکال. پھر هو الذی ینزل علی عبدہ آیات بینات، کہ وہ ہے جس نے نازل کی یا نازل کرتا ہے علی عبدہ اپنے بندے پر آیات بینات، واضح آیات. اور وہ آیات بینات کیا کرتی ہیں؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور. تو یہ آیات بینات کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے. تو اگر ہم اس وقت جو پوری امت ہے اگر ظلمات میں اندھیروں میں جو بٹکی ہوئی ہے نا، اس کو اگر روشنی کی طرف لانا ہے تو آیات بینات ہیں، اور وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. وما علینا الا البلاغ.